وہ بھی اگر کسی کے ہاتھ آ جائے تو کرامات صاحب کرامت بن جائے. جی علامہ صاحب پہلے 2 سوالوں کے جواب. کازمین میں کیفیت کیا ہوتی ہے روحانی؟ دوسرا سوال اختر صاحب نے پوچھا ہے جیلم سے, مرنے کے بعد کیا مزارات قبریں کیسے فیض دے سکتی ہیں؟ جی قبریں. اچھا میں ایک چھوٹی سی اگر مجھے اجازت ہے تو جو بار بار بات ہو رہی تھی شرک کے حوالے سے, میں تھوڑی سی اس کی تشریح کر دوں, اسی سے مربوط ہو جائے گا یہ معاملہ. دیکھیں شرک جو ہے وہ عرض میں ہوتا ہے, طول میں نہیں ہوتا. یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ شریک جو ہے وہ برابر والے, بھائی بھائی کا شریک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, باپ بیٹے کا شریک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو ظاہر ہے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کتنا بھی معمولی سا بھی شرک کیوں نہ ہو نا, وہ سوئی کی نوک برابر بھی, اگر برابری میں ہوگا عرض میں تو یہ شریک کہلائے گا, طول میں ہوگا تو یہ واہ 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 واہ. اس کی ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. واہ واہ واہ. آپ نے چابی سے دروازہ کھولا, ٹھیک ہے, ایک بندہ دیکھ رہا ہے اور 3 بندے پوچھنے والے ہیں. ایک نے کہا کس نے دروازہ کھولا؟ اس نے کہا چابی نے. دوسرے نے کہا ہاتھ نے. تیسرے نے کہا فلاں نے. ان میں سے جھوٹا کون اور سچا کون ہے؟ یہ تینوں سچے ہیں. تینوں سچے. کیوں؟ اس لیے کہ چابی نے بھی دروازہ کھولا لیکن وہ علت تام نہیں ہے, علت معد ہے. ٹھیک ہے. ہاتھ نے بھی دروازہ کھولا, یہ علت تام نہیں ہے, علت معد ہے. اور میں نے بھی دروازہ کھولا, تو تینوں صحیح ہو. فرق کیا؟ فرق یہ ہے کہ اگر یہ چابی نہیں ہوگی تو میں دوسری چابی لگا دوں گا, اگر یہ ہاتھ نہیں ہوگا تو میں دوسرا ہاتھ استعمال کر لوں گا. اگر میں نہیں ہوں گا تو نہ چابی دروازہ کھول سکتی ہے نہ ہاتھ. تو پروردگار جو ہے وہ ہے واجب الوجود, پروردگار عطا کنندہ ہے. پروردگار نے ان سب کو عطا کیا. پروردگار نے چاہا کہ انسان سے کلام کرے, جس زبان میں کلام کیا اسے لسان اللہ کہتے ہیں. پروردگار نے کہا درخت کے ذریعے حضرت موسیٰ سے کلام کروں, وہ کلیم اللہ بن گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں اگر ہم اولیاء کے مزارات پر, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ بار بار کفر کے فتوے, شرک کے فتوے کیوں لگاتے ہیں. بندگان خدا, تم رب سے زیادہ کیا رب کے عزیز ہو؟ جب پروردگار حدیث قدسی میں بار بار کہتا ہے کن لی عبدن, اے میرے بندے تو میرا ہو کے تو دکھا, پھر میں اپنی صفات تجھے بتاتا ہوں. میں وہ حی ہوں, انا الحی الذی لا یموت, میں وہ زندہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آئے گی. تو میرا بن کے دکھا, تجھے وہ زندگی دوں گا جسے کبھی موت نہیں آئے گی. بندہ بن کے دکھا. پھر کہا کہ میں وہ ہوں جو صاحب کن فیکون ہوں, اور اگر تو میرا بندہ بن جائے, یعنی خالص میرا بندہ بن جائے, تو میں یہ صفت اپنی تجھے عطا کر دوں گا. جب پروردگار حضرت یعقوب علیہ السلام, اللہ اللہ ہے, بندہ بندہ ہے. بندہ بندہ. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے جی کمال کر دیا, حالانکہ وات الوجود پہ بعض لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں. انہوں نے کہا رب کی ذات, اللہ جتنا بھی نزول کرے اللہ ہی رہے گا, اور بندہ جتنا عروج کرے بندہ ہی رہے گا. تو یہ آپ کی آج یہ جو بات بڑی کمال کی ہے کہ وہ شرک اس طرح ہوتا ہے, شرک اس طرح نہیں ہوتا. بندہ یہاں ہے, اللہ وہ. جی اتنے اولیاء خدا ہیں, ہم نے کیا کہتے ہیں اولیاء اللہ, تو اس کا مطلب ہے ان کو ساری کی ساری عطا اللہ ہے. اگر آپ کازمین خود تشریف لے گئے ہوں گے, آپ نے کیا دیکھا ہے؟ کالر سن لے, شاید وہ بھی سوال پوچھنا چاہے. جی السلام علیکم. جی کون صاحب؟